سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جاوید چودھری کے مطابق ہماری تاریخ میں حمود الرحمن صاحب جیسے جج بھی گزرے ہیں۔ کیا شاندار انسان، کیا بے مثل قانون دان اور کیا عظیم محب الوطن شخص تھے۔ 1910 میں پٹنہ بہار میں پیدا ہوئے والد داؤد الرحمن متحدہ ہندوستان کے پہلے مسلمان سرجن تھے۔ وہ امیر کویت کے ذاتی معالج بھی رہے اور ہندوستان کے تمام بڑے نوابین کے سرجن بھی۔ ڈاکٹر داؤد الرحمن کا باقی خاندان قانون دان تھا۔ آدھی فیملی وکالت کے پیشے سے منسلک تھی اور آدھی جج۔ بڑے صاحبزادے محیط الرحمن انگریز دور میں کلکتہ ہائی کورٹ کے جج رہے۔ حمود الرحمن کلکتہ سے تعلیم حاصل کی، لندن سے لا کی ڈگری لی اور وکالت کا پیشہ اختیار کر لیا۔ مستقبل روشن تھا، لیکن پاکستان بنا تو خاندان سمیت ڈھاکہ شفٹ ہو گئے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پہلے لیگل ایڈوائزر بنے۔ مشرقی پاکستان کے ایڈوکیٹ جنرل بھی رہے اور ڈھاکہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی۔ ڈھاکہ ہائی کورٹ کے جج بنے اور اپنے فیصلوں سے تہلکہ مچا دیا۔ 1968 میں جسٹس رابرٹ کارنیلس ریٹائر ہو رہے تھے۔ صدر ایوب خان نے ان سے اگلے چیف جسٹس کے بارے میں رائے لی تو جسٹس کارنیلس نے فوراً جواب دیا، پورے ملک میں حمود الرحمن سے بہتر کوئی امیدوار نہیں، اور یوں ایوب خان نے جسٹس کارنیلس کی سفارش پر جسٹس حمود الرحمن کو چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیا۔ یہ متحدہ پاکستان کے آخری چیف جسٹس تھے۔ جنرل یحییٰ خان کا مارشل لا لگا۔ عاصمہ جیلانی نے سپریم کورٹ میں مارشل لا کے خلاف ریٹ دائر کر دی۔ چیف جسٹس حمود الرحمن نے نہ صرف یحییٰ خان کے خلاف فیصلہ دے دیا بلکہ مارشل لا کو غیر آئینی بھی قرار دے دیا اور ملک میں فوری الیکشن کا حکم بھی جاری کر دیا۔ یوں جنرل یحییٰ خان 1970 میں صاف اور شفاف الیکشن کرانے پر مجبور ہو گئے۔ یہ فیصلہ آج بھی سپریم کورٹ اور پاکستان کی آئینی تاریخ میں عاصمہ جیلانی کیس کے نام سے مشہور ہے، اور ملک میں اس کے بعد جب بھی مارشل لا لگا یہ کیس تازہ ہوا اور سپریم کورٹ میں اس کی بنیاد پر ریٹ فائل ہوئی۔ بہرحال 1971 میں ملک ٹوٹ گیا۔ جسٹس حمود الرحمن کا خاندان مشرقی پاکستان میں رہ گیا، لیکن انہوں نے پاکستان چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ یہ 1975 تک چیف جسٹس رہے۔ ریٹائر ہوئے، لاہور میں سکونت اختیار کی۔ پاکستان نظریاتی کونسل کے چیئرمین بھی رہے اور 1981 میں لاہور میں فوت ہو کر پاکستان کی مٹی میں دفن ہو گئے۔ ان کے ایک ہی صاحبزادے ہیں، اقبال حمید الرحمن۔ یہ بھی وکیل بنے، لاہور ہائی کورٹ کے جج رہے۔ جنوری 2011 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج بھی رہے اور آخر میں 2016 میں اعلیٰ ترین عدلیہ سے مستعفی ہو کر اب چپ چاپ خاموش زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے عظیم سپوت کا مختصر سا پروفائل تھا۔ یہ پروفائل اور ان کے کارنامے اپنی جگہ، لیکن ان کا اصل کارنامہ حمود الرحمن رپورٹ تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان ٹوٹنے کی وجوہات تلاش کرنے کے لیے چیف جسٹس حمود الرحمن کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن بنایا تھا۔ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے، حکومت نے جب کمیشن کا اعلان کیا تو پورے ملک میں ایک بھی ایسا شخص نہیں تھا جس نے حمود الرحمن کے نام پر اعتراض کیا ہو، یہاں تک کہ وہ جنرل یحییٰ خان جن کے خلاف یہ کمیشن بنایا گیا تھا، انہوں نے بھی انہیں قبول کر لیا۔ چیف جسٹس حمود الرحمن نے طویل تحقیق اور تفتیش کے بعد 23 اکتوبر 1974 کو اپنی رپورٹ جمع کرا دی۔ یہ رپورٹ پاکستان کی تاریخ کا پہلا اور شاید آخری بے لاگ جائزہ تھا۔ ہم اگر آج بھی اپنے ماضی سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں صرف حمود الرحمن رپورٹ پڑھ لینی چاہیے اور پھر اس بنگالی جج کی ریکمنڈیشن پر عمل کر لینا چاہیے۔ یہ ملک بچ جائے گا۔ ہم اگر واقعی اس ملک سے وفادار ہیں تو ہمیں فوری طور پر ان کی رپورٹ نکال کر اپنا حال ٹھیک کر لینا چاہیے، اور اگر ہمارا حال ٹھیک ہو گیا تو اندھے بھی ہمارا روشن مستقبل دیکھ لیں گے، ورنہ ہم بڑی تیزی سے فائنل رپورٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ حمود الرحمن نے اپنی رپورٹ میں کیا لکھا تھا؟ انہوں نے قوم کو بتایا تھا، مارشل لا ملک کی بربادی ہوتے ہیں، ملک سیاستدان ہی چلا سکتے ہیں۔ جنرل یحییٰ خان اگر شیخ مجیب الرحمن کو حکومت بنانے کی اجازت دے دیتے تو ملک نہ ٹوٹتا۔ مشرقی پاکستان میں فوج کشی بہت بڑی غلطی تھی۔ فوج کبھی بھی سلوشن نہیں ہوتا
اور آپ مصنوعی قیادت کے ذریعے ملک نہیں چلا سکتے وغیرہ۔ ہمیں چاہیے تھا ہم ان کی رپورٹ کو سیریس لیتے، لیکن سیریس لینا تو دور، ہم نے 26 سال تک اس رپورٹ کو عوام سے بھی چھپائے رکھا۔ ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل ضیاء الحق دونوں سے جب بھی حمود الرحمن رپورٹ کے بارے میں پوچھا جاتا تھا تو وہ مسکرا کر جواب دیتے تھے وہ گم ہو گئی، اور یہ بات بڑی حد تک درست بھی تھی۔ کیونکہ رپورٹ واقعی سویلین اداروں سے غائب ہو گئی تھی، بس اس کی ایک کاپی GHQ میں تھی۔ اگست 2000 میں اچانک یہ رپورٹ بھارت میں انڈیا ٹوڈے نے شائع کر دی۔ پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ جنرل پرویز مشرف اس وقت چیف ایگزیکٹو تھے۔ ان پر دباؤ آیا اور انہوں نے رپورٹ پاکستان میں بھی اوپن کر دی، تاہم اس کا ایک بڑا حصہ محفوظ کر دیا گیا اور یہ ابھی تک سامنے نہیں آیا، اور یہ شاید کبھی سامنے آئے گا بھی نہیں۔ کیونکہ اگر وہ سامنے آ گیا تو شاید ہمیں یہ ملک ٹھیک کرنا پڑ جائے اور ہم مر جائیں گے، لیکن یہ نہیں ہونے دیں گے۔ دنیا میں نادان قومیں اور بے وقوف لوگ ہمیشہ اپنی غلطیوں سے سیکھنے سے انکاری ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ ماننا ہوگا ہم بے وقوف بھی ہیں اور نادان بھی۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ دیکھ لیجئے ہم آج بھی کیا کر رہے ہیں۔ ہم آج بھی ایک دوسرے کو سلیکٹ کر رہے ہیں۔ وزرائے اعظم کمزور سلیکٹر کو اوپر لے آتے ہیں اور سلیکٹر کمزور وزیر اعظم کا بندوبست کر لیتے ہیں۔ یہ دنیا کی مانی ہوئی حقیقت ہے۔ کمزور لوگ کبھی مضبوط لوگوں کو اپنا ماتحت نہیں بناتے، یہ ہمیشہ یس سر اور خاموش بیٹھ کر سننے والوں کو پسند کرتے ہیں، اور اس ملک میں مسلسل یہ ہو رہا ہے۔ ہمیں یہ ماننا ہوگا عمران خان کو نکالنے اور میاں نواز شریف کو لانے کے لیے ہم نے پورے ملک کو داؤ پر لگا دیا۔ ہم نے ملک کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہم کامیاب ہو گئے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ وزیر اعظم کمزور ہوگا، انا پرست بھی، لہذا اس نے اعلیٰ عہدوں پر چن کر کمزور، ناتجربہ کار اور ناپرست تعینات کر دے گا۔ آپ آج کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، آپ کو وہاں ٹاپ پر کوئی نہ کوئی انا پرست، ناتجربہ کار اور کمزور شخص ملے گا۔ یہ سچے ہیں یا جھوٹے؟ آپ چند لمحوں کے لیے یہ بحث بھول جائیں اور یہ سوچیں اگر ایسے 8-10 لوگ بول پڑے یا کسی استعمال شدہ ٹیشو پیپر نے اعترافی بیان دے دیا تو یہ ریاست کہاں ہوگی؟ ہمارا بھرم کہاں سے ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے آپ لوگ ایک بار حالات کو سنجیدہ لے لیں۔ آپ بے شک آصف علی زرداری، میاں نواز شریف اور عمران خان کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں، لیکن اس ملک کو سنبھال لیں۔ آپ ایک دوسرے کو سلیکٹ کرنا بند کر دیں۔ حمود الرحمن رپورٹ کھولیں، پڑھیں، غلطیوں کا اعتراف کریں اور آئندہ کے لیے توبہ کر لیں، ورنہ یاد رکھیے ہم جس راستے پر چل رہے ہیں ہم اس پر اپنے ایٹمی پروگرام سے بھی محروم ہو جائیں گے، اور ہمارے وزیر اعظم کا فیصلہ بھی IMF کیا کرے گا، اور وہ وقت اب زیادہ دور نہیں رہا۔ وہ اگر آ گیا تو ہم ایک نیا حمود الرحمن کمیشن بنانے پر مجبور ہو جائیں گے، لیکن سوال یہ ہے ہم نیا حمود الرحمن کہاں سے لائیں گے؟ کہ ہم نے ہر اس پاکستانی کو اس ملک سے مار بھگایا ہے جس کی نسوں میں پاکستان دوڑتا تھا۔ اب صرف وہ لوگ یہاں رہ گئے ہیں جن کی آنکھیں تو ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں ہیں، کان تو ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں، اور اگر ان سے بات کی جائے تو وہ کہنے والے کو غدار قرار دے دیتے ہیں۔ یہ ہے آج کا پاکستان۔